یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہی کہیں گے وہ لوگ کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا تھا، بغیر دیکھے نشانے پر پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب کو خوب علم ہے ان کی گنتی کی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑے لوگ، سو اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں مگر یہ کہ سرسری سا، اور مت تحقیق کریں ان کا حال ان میں سے کسی کا۔ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ واقعہ اصحاب کہف کا لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لوگ جو ہے اب اس میں اپنی رائے کو شامل کریں گے اور کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے، یعنی بات کچھ معلوم نہیں، بس اپنی طرف سے ہی گمان کیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور ان میں سے کوئی قول بھی نہ صحیح ہے نہ غلط ہے، ان کی تعداد صحیح بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور چونکہ تعداد کے متعین کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، اس لیے آیت میں صریح فیصلہ نہیں فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں، یعنی جو کم لوگ اس معاملے کو جانتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں، وہ 7 تھے۔ اور آیت میں اس قول کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا گیا، اور پہلے جو دونوں اقوال تھے ان کو رد کر دیا گیا اور فرمایا کہ یہ رجمم بالغیب، یعنی اندھیرے میں پتھر چلانا ہے اور سرسری معلوم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کے اندر اختلاف سے باز نہیں آتے تو آپ اس معاملے میں سرسری سی بحث کر سکتے ہیں، زیادہ بحث میں نہ پڑیے کہ ان خیالات کا کہ رد قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں سے لوگوں سے بھی کوئی بات نہیں پوچھیے، جس طرح آپ کو ان کے اعتراض کے جواب میں زیادہ کوشش اور بحث سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرما دی گئی کہ اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق بھی نہ کی جائے، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی کے ذریعے قرآن مجید کے اندر بتا دی گئی، غیر ضروری سوالات اور تحقیقات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اس واقعے سے متعلق کسی سے کوئی سوال بھی نہ کیجیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اختلافی مسائل میں بحث و تکرار سے کیوں منع کیا گیا ہے؟
علماء امت کو ایک رہنما اصول یہاں یہ دے دیا گیا ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف پیش آ جائے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ اگر غیر ضروری بحث کے اندر الجھ جائیں تو ان کے ساتھ سرسری سی گفتگو کر کے بحث کو ختم کر دیا جائے۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں زیادہ محنت اور کوشش اور ان کی بات کو تردید رد کرنے میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، مزید بحث و تکرار میں کا اضافہ ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا اور باہمی تلخی پیدا ہونے کا بھی خطرہ اس چیز سے ہو جائے گا۔ اس لیے غیر ضروری تفصیلات اور غیر ضروری بحث و تکرار سے منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔